حدیث میں آتا ہے اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو۔ سنن ابو داؤد۔ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور آخرت کا خیال پیدا کرے۔ ہر کام کے پیچھے اللہ کی رضا کی نیت کو اہمیت دی جائے۔ اولاد کے ساتھ انصاف کرنا، اولاد کے ساتھ برابری کا سلوک کرے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اپنے بچوں کے بیچ برابری کرو۔ بیٹا اور بیٹی کے بیچ فرق کرنا اسلام میں منع ہے۔ بیٹیوں کی پرورش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ انصاف سے اولاد میں محبت اور اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ حلال رزق کھلانا، اولاد کو حلال کمائی سے پرورش دینا اسلام کا اہم اصول ہے۔ قرآن کہتا ہے، اے لوگو وہ کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاک چیزیں ہیں۔ سورہ البقرہ۔ حرام کمائی اولاد کی اخلاق پر برا اثر ڈالتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حلال کمائی سے اولاد کی تربیت میں برکت ہوتی ہے۔ اولاد کی تعلیم اور تربیت میں دعاؤں کی اہمیت۔ اولاد کی کامیابی اور اچھے اخلاق کے لیے دعا کرنا ماں باپ کا فرض ہے۔ حدیث میں آتا ہے، باپ کی دعا اولاد کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری اولاد اور گھر والوں کی ٹھنڈک آنکھ بنا۔ سورہ فرقان۔ ہمیشہ اولاد کی بھلائی اور ان کی حفاظت کی دعا کرے۔ اولاد کو دین اور دنیا کا بیلنس سکھائیں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے اندر دینی اور دنیاوی ذمہ داریاں سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بچوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اخلاق کے اصولوں سے واقف کریں۔ اولاد کی صحبت کا خیال رکھنا، اولاد کو غلط صحبت اور برے دوستوں سے بچانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ حدیث میں آتا ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ سنن ابو داؤد۔ اچھی صحبت اولاد کے کردار کو نکھارتی ہے۔ اولاد پر ضرورت سے زیادہ سختی نہ کرنا، اولاد کو ہر وقت ڈانٹنا اور دباؤ ڈالنا غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کے ساتھ رحم کا سلوک کرو۔ سختی کی وجہ سے اولاد ماں باپ سے دور ہو جاتی ہے۔ اولاد کو اچھے اخلاق سکھانا، اولاد کے اندر سچائی، امانت داری اور انسانیت پیدا کرنا ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اچھے اخلاق والا شخص اللہ کے سب سے قریب ہوگا۔ صحیح بخاری۔ اخلاق اولاد کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اولاد کے فیصلوں کو اہمیت دینا، اولاد کے شوق اور مرضی کو سمجھنا اور ان کی رائے کو اہمیت دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد سے مشورہ کرو، اس سے ان کا بھروسہ بڑھتا ہے۔ اولاد کے اندر سادگی کا جذبہ پیدا کرنا، انہیں دکھاوے اور فضول خرچی سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سادگی پسند کرتا ہے۔ سادگی سے اولاد میں شکر اور صبر کا احساس ہوتا ہے۔ اولاد کو اللہ سے جوڑنا، انہیں ہر کام میں اللہ پر بھروسہ کرنا سکھائیں۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ ہی کافی ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ سورہ توبہ۔ اللہ سے تعلق اولاد کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اولاد کی غلطیوں پر سکھانے کا انداز نرم ہو۔ بچوں کی غلطیوں پر سخت رویہ اپنانے کے بجائے انہیں پیار اور نرمی سے سمجھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرمی ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ بچوں کو سدھارنے کا طریقہ ایسا ہو کہ وہ اسے پیار سمجھے، نہ کہ ڈانٹ۔ اولاد کو وقت دینا۔ اولاد کی تربیت کا اہم حصہ یہ ہے کہ ماں باپ ان کے ساتھ وقت بتائے۔ صحابہ بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور انہیں اہمیت دیتے تھے۔ جب ماں باپ وقت دیں گے تبھی بچے آپ سے اپنے مسئلے شیئر کریں گے۔ اولاد کو کتابوں سے جوڑے رکھنا۔ بچوں کو اچھی اسلامی اور دنیاوی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں۔
قرآن اور حدیث کے قصے ان کے ساتھ ساجھا کرے۔ حدیث میں آتا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ اولاد کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا کرے، انہیں سکھائے کہ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں لیکن توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ بقرہ۔ توبہ سے بچوں کے اندر اللہ کی طرف رجحان بڑھے گا۔ اولاد کو محنت کی عادت ڈالے، بچوں کو سکھائیں کہ محنت کرنے سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو اپنا کام اچھی طرح سے کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ بچوں کو فضول خرچی اور آلس سے بچائیں، اولاد کو حلال اور حرام کا فرق سمجھائے، کھانے کمانے اور زندگی کے ہر پہلو میں حلال اور حرام کا احساس کرائے۔ صحابہ اپنے بچوں کو حلال روزی کے لیے نصیحت کیا کرتے تھے۔ قرآن میں آتا ہے حرام چیزوں سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ سورہ نور۔ اولاد کے اندر دعا کی عادت ڈالے، بچوں کو بتائے کہ ہر مشکل کا حل اللہ سے مانگا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا بندگی کا سار ہے۔ سنن ترمذی۔ انہیں صبح اور شام کی دعائیں سکھائیں، اولاد کو بڑوں کی عزت کرنا سکھائیں، بچوں کے اندر بڑوں کی عزت اور احترام کا جذبہ پیدا کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ سنن ترمذی۔ ادب اولاد کے کردار کو نکھارتا ہے، اولاد کو صبر اور شکر کا مطلب سمجھائے، انہیں بتائے کہ خوشحالی اور مشکل دونوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن میں آتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورہ ابراہیم۔ صبر سے اولاد مضبوط اور مطمئن بنتی ہے، اولاد کو اچھے دوست چننے کا طریقہ سکھائیں، اچھے دوستوں کا اثر بچوں کے کردار پر پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اچھا دوست وہ ہے جو تمہیں اللہ کی یاد دلائے، برے دوستوں سے بچانے کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ اولاد کو ماں باپ کی اہمیت سمجھائے، انہیں سکھائے کہ ماں باپ کی خدمت جنت کی کنجی ہے۔ قرآن میں آتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورہ اسراء۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنے والا جنت میں جائے گا۔ اولاد کو بری عادتوں سے بچائیں، انہیں جھوٹ، چغلی اور حسد جیسی بری عادتوں سے بچائیں۔ قرآن میں فرمایا گیا جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سورہ نور۔ صحیح تربیت سے بچوں کو ان برائیوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ اولاد کے اندر اللہ کی رضا کا خیال پیدا کرے، ہر کام میں انہیں سکھائے کہ اللہ کی رضا سب سے اہم ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ اسے بہترین صلہ دیتا ہے۔ اس سوچ سے اولاد نیک بنتی ہے۔ اولاد کے اندر حیا کا جذبہ پیدا کرے، حیا ایمان کا حصہ ہے اور اولاد کی تربیت میں اس کا اہم کردار ہے۔ حدیث میں آتا ہے حیا ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح بخاری۔ بچوں کو سکھائیں کہ پردہ، ادب اور تہذیب ان کے کردار کو بہتر بناتی ہیں۔ اولاد کو محبت اور رحم کرنا سکھائیں، بچوں کو جانوروں، انسانوں اور بڑوں سے محبت اور رحم کرنا سکھائیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ رحم دلی سے بچوں کے اندر انسانیت اور بھلائی کا جذبہ بڑھتا ہے۔ اولاد کو اپنی غلطی قبولنے کی عادت ڈالے، انہیں سکھائے کہ اپنی غلطیوں کو مان لینا اور سدھار لینا بہترین ہے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی غلطی پر توبہ کرتا ہے، اس سے بچوں کے اندر ایمانداری اور خود کو سدھارنے کا جذبہ آتا ہے۔ اولاد کے اندر خدا پر توکل پیدا کرے، بچوں کو بتائے کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور ہمیں اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قرآن میں آتا ہے جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہوتا ہے۔ توکل سے اولاد کے اندر تسلی اور بھروسے کا احساس بڑھتا ہے۔ اولاد کو علم حاصل کرنے کی اہمیت بتائے، انہیں سکھائے کہ علم ہی ان کی دنیا اور آخرت میں کام آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے
علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سنن ترمذی۔ بچوں کو ہمیشہ تعلیم کے لیے پریرت کریں اور اچھے آدرشوں پر چلائیں۔ آمین یا رب العالمین۔